بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ایمانی بھائیوں، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کے مہینے کی 14ویں تاریخ ہے اور رمضان کی آمد ہے، اور اسی مہینے کی 15ویں شعبان کو جسے شب برات کہا جاتا ہے وہ عن قریب یعنی آج رات کو ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ تو اس شعبان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف لے لی اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کو بتانے کے لیے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اور اس مہینے کی فضیلت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں نازل فرما اور وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے فضائل بہت سارے ہیں اور اس کے مناقب بہت سارے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر انٹر ہونے کے لیے، اس مہینے کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا فرمایا کرتے۔ تو اس شعبان کا مہینہ بھی انہی 2 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی جس کو 15ویں شعبان کہا جاتا، جس کو شب برات کہا جاتا، اور اس رات کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے، اپنی طرف سے گڑھ لیے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، کیونکہ 15ویں شعبان یعنی شب برات کی فضیلت نہ ہو ایسا نہیں کہا جا سکتا، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے ایسا کہنا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت وارد ہے، اور اگر روایات کے اندر اب 10 روایتیں ہیں جو 10 صحابہ کرام سے جو مروی ہے، یوں سمجھ لیجیے 10 روایتیں ہیں، اب ان 10 روایتوں کی تائید بہت سارے علماء کرام سے، بہت سارے احادیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے۔ اب اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شب برات کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ کون سے اعمال کی طرف ہمیں دھیان اور توجہ لگانی چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یوٹیوب پر دیکھ کر کے اور کچھ
غلط باتوں کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کیونکہ یاد رکھیے کہ وقت کے بدلنے سے عبادات کے اجر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. اسی طرح جگہ کے بدلنے سے عبادات کے اجر کے اندر، ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح مکان یعنی جگہ کے بدلنے سے بھی عبادات کے اندر، عبادت کے ثواب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے. جیسا کہ اگر آپ کوئی فرض نماز مسجد کے اندر ادا کر لیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ بڑھ جاتا. لیکن کسی عذر کی وجہ سے آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یا بلا وجہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے ثواب میں کیا آتی ہے؟ کمی آئے گی. اسی طرح اول وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور آخری وقت میں نماز کو ادا کرنا یا 1-2 گھنٹے چھوڑ کر نماز کو پڑھ لینا یہ کیا ہے؟ اجر کے اندر، ثواب کے اندر کمی کو لاتا ہے. اسی طرح جگہ کے بارے میں اگر دیکھ لیا جائے تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ محلے کی مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ اپنے شہر کی جامع مسجد کے اندر نماز کو ادا کر رہے ہیں تو 1 نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کے برابر دیں گے. اور اگر آپ یہی نماز، یہی جمعے کی نماز یا یہی ظہر کی نماز یا یہی عصر کی نماز آپ اگر مدینہ المنورہ کے اندر ادا کریں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ یہی جمعے کی نماز مکہ المکرمہ کے اندر ادا کریں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح جس طرح سے وقت کے بدلنے سے ثواب کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، چینجنگ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جگہ کے بدلنے سے چینجنگ آ جاتی ہے، اسی طرح سے وقت اور جگہ کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، اور ٹائم کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. بہرحال اب اگر ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سالہ سال جو ہیں شب برات کے موقع پر مسجد حاضہ کے اندر آ کر جو ہیں اللہ اس کے رسول کے جو ہے باتوں کو سنتے ہیں، تو اب ہمیں معلوم ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ کیا ہوتا ہے؟ شب برات شروع ہو جاتی ہے. تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے اعمال کرنے کے ہیں، کون سے اعمال نہیں کرنے کے ہیں، اس بات کا علم آپ کو کس سے حاصل ہوگا؟ علماء کرام سے حاصل ہوگا. کیونکہ جو جس چیز کا علم رکھتا ہے اسی کے پاس جا کر آپ بات کریں گے، معلوم کریں گے تو اس کا صحیح علم ہمیں معلوم ہوگا. آپ کی 2 ویلر خراب ہو گئی ہے اور آپ جو ہے کسی درزی کے پاس چلے گئے، ٹیلر کے پاس چلے گئے، تو وہ آپ کی 2 ویلر کو ٹھیک نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آپ کسی 4 ویلر کے پاس بھی چلے جائیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میرے پاس علم 4 ویلر کے ٹھیک کرنے کا ہے، 2 ویلر کے ٹھیک کرنے کا نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کو شب برات کی حقیقت کو جاننا ہے، اس کے فضائل کو جاننا ہے کہ اس رات میں کون سے اعمال کرنے پر ثواب ملتا ہے اور کون سے اعمال کرنے پر ثواب نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے، تو اس کا علم آپ کو کس کے پاس ملے گا؟ علماء کرام. بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے یوٹیوب کے اندر دیکھا ہے یا کسی کے بیان کے اندر ہم نے سنا تھا، اب پتہ نہیں وہ عالم بھی تھا یا نہیں تھا، ہم نے سن لیا تھا کہ شب برات کے موقع پر 4 رکعت پڑھنی ہے، فلاں رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں فلاں صورتیں پڑھنی ہیں. تو اس پر کیا ہوگا؟ آپ کو جو ہے بڑا اجر و ثواب ملے گا، اتنی 1000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جائے گی. اس طرح کی من گھڑت جو دل میں آیا وہ بنا دیا،
ایسی بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، تو کیا اس کی کچھ حقیقت ہے شریعت کی نظر میں؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت شریعت کی نظر میں بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کے اندر اصل جو مقصود ہے وہ ہے عبادت کرنا۔ رات کا قیام ہے اور دن کا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ رات میں جتنا آپ جاگ سکتے ہیں جاگ لیں، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں انفراداً، اجتماعاً نہیں، جماعتیں کر کے نہیں، کیونکہ نوافل کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، ثواب نہیں ملے گا، الٹا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ نوافل کی جماعت ہمارے نزدیک معتبر نہیں، قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کیا کریں گے ہم؟ نوافل کی جماعت ہرگز نہیں، انفراداً، اکیلے جتنا آپ کو نوافل پڑھنا ہے پڑھ لیجئے، جتنا قرآن کی تلاوت کرنی ہے قرآن کی تلاوت کیجئے، جتنا ذکر و اذکار کرنا ہے کیجئے، جتنی دعائیں مانگنی ہے مانگ سکتے مانگیے، لیکن انفراداً، اجتماعاً نہیں، مل کر نہیں۔ اکیلے جتنی عبادت کرنا ہے کر سکتے، لیکن مل کر عبادت کرنے میں کیا ہوگا؟ ثواب کے بدلے الٹا کیا ہے؟ گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کہا جائے گا بدعت۔ بدعت کے معنی ہوتا ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اسی بات کو آپ جو ہے عملی طور پر جو ہے اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بدعت میں داخل ہوگا۔ شریعت کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں آپ جو چاہے کر لیجئے، جو چاہے کر لیجئے، اس پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن شریعت کے معاملے میں کوئی ایسی بات اپنی طرف سے گڑھنا، اپنی طرف سے بنانا، نہ جو نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، ایسی عبادت کرنے پر، اور اس عبادت وہ تو عبادت ہوتی نہیں، اس کو عبادت سمجھ رہے اور عبادت سمجھ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس عبادت پر ثواب نہیں بلکہ سزا ملے گی۔ جیسا کہ نوافل کی جماعت آپ کر رہے ہیں، اسی طرح صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ رہے کہ اور اس میں جو ہے فلاں صورتیں پڑھنا ہے ہر رکعت کے اندر، پہلی رکعت میں فلاں صورت، دوسری رکعت میں فلاں صورت، تو ایسی باتیں کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس پر ہرگز ہمیں عمل نہیں کرنا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بیان سن کر چلے جاتے ہیں، بیان سن کر جانے والے بہت کم ہیں، بیان سنے بغیر چلے جانے والے بہت زیادہ ہیں۔ نماز ہوتے ہی سلام پھرتے کیا ہے؟ فوراً قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں قبرستان جانے کو کہ ہم سب سے بڑے کیا ہے؟ سچے پکے مسلمان ہیں، ہم اس رات کا حق ادا کرنے والے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے، شریعت کی جو چیز جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے، اسی طرح کرنا، یا نہ اس سے کم کرنا نہ اس سے زیادہ۔ کم کر لے نہیں چلے گا، زیادہ کریں گے 2-4 قدم آگے بڑھ کر کریں گے تو بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو آپ علیہ السلام کا یہ عمل یعنی قبرستان جانا پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ ثابت ہے، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ اور ہم ایسے ہیں، ہم اتنے پرہیزگار ہیں، ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم ہر شب برات کے موقع پر قبرستان چلے جا رہے ہیں۔ یہاں مسجد کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے احکامات کو بتایا جا رہا ہے، اس رات کے اندر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، اس رات کے اندر کس کی مغفرت ہوگی، کس کی مغفرت نہیں ہوگی، کون سے اعمال اس رات کے اندر لکھے جاتے ہیں، کون سے اعمال نہیں لکھے جاتے، ساری جو ہے ڈیٹیلز یہاں بیان کی جا رہی ہیں، اور ہم بیٹھے جا کر کیا ہیں؟ قبرستان کے اندر۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، کان کھول کر سن لیجئے، اپنے ذہن میں جو بات آ رہی ہے اور اس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عبادت سمجھ رہے ہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ جہالت ہے، یاد رکھیے۔ کیا ہے؟
جہالت ہے، عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے. آپ ایک مرتبہ چلے گئے کافی ہے. ہر سال چلے جانا یہ کیا ہے؟ اگر جانا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جاتے، اور صحابہ کرام بھی جاتے، حضرت ابوبکر صدیق بھی جاتے، حضرت عمر بھی جاتے، حضرت عثمان غنی بھی جاتے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی جاتے، لیکن ان میں سے کوئی گیا نہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قبرستان جانا کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر ہم کیا کریں. ایک تو یہ چیز ہو گئی فرسٹ میں کہ جس طرح سے نوافل کی جماعت ہے یا صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو یا 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو فلاں فلاں صورتیں پڑھنا ہے، یہ کوئی ثابت عمل نہیں ہے. یہ ایک نمبر پر ہو گیا. دوسرے نمبر پر قبرستان جانے والی بات کہ قبرستان جانا اجر و ثواب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر کوئی گیا ہے پچھلے سال یا اس سے پہلے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نہیں گیا تو ایک مرتبہ جا کر آ جائے تاکہ زندگی بھر کے لیے، موت تک کے لیے کیا ہے، فرصت اور فارغ ہو جائے. اب تیسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ نوافل کی جماعت بھی ہو گئی اور قبرستان جانے والا عمل بھی ہمارے اس بات کو، یہ حدیث ہمارے ذہن کے اندر آ گئی. تیسرے نمبر پر کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس رات کے اندر 2 ہی باتیں ہیں. ایک رات کا قیام ہے، یعنی رات میں جو انسان جتنا جاگ سکتا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے اس حساب سے جاگ لے، تھوڑی بہت عبادت کر لے، نوافل پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر کر لے، تسبیحات پڑھ لے، 3 تسبیحات یا 10 تسبیحات پڑھ لے. ایک تسبیح جو ہے کلمہ طیبہ کی پڑھ لے، اور ایک تسبیح کلمہ سوم کی پڑھ لے، کلمہ تمجید کی. اور اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے، استغفار کی پڑھ لے 3 تسبیح، درود شریف کی جو ہے، ان ساری جو ہے جو 3 تسبیحات صبح شام کی، اس کو کیا کرے 3 نہ پڑھے بلکہ ہر ایک تسبیح کیا کرے 10 پڑھے. استغفار کی تسبیح 10 پڑھ لے، درود شریف کی تسبیح کیا کر لے 10 پڑھ لے، اور اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی جو ہے تسبیح 10 پڑھ لے. ان وظائف کے اندر اضافہ کرے، لیکن یہ بھی کیا ہے انفراداً، اجتماع نہیں کہ 20 ڈال دیے اور کہہ رہے کہ 1.25 لاکھ بار پڑھ لیں گے یا 2 لاکھ بار پڑھ لیں گے، 2.25 لاکھ پڑھ لیں گے، ایسا نہیں. اکیلے میں پڑھ لے، جتنا پڑھ سکتے پڑھیے. کیونکہ اور کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ اکیلے پڑھنے جاتے تو سستی آتی ہے، گھر پر جا کر ادا کریں گے. گھر پر کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں، گھر کی خواتین وغیرہ، تو سستی آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں بھی آپ کو وہی عمل کرنا ہے کہ اکیلے میں ہی عبادت کو انجام دینا ہے. جو فرائض ہے اس کی جماعت ہے، کیونکہ فرائض کیا ہے؟ دین کا شعار ہے. دین کا کیا ہے؟ جیسا کہ 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کر با جماعت اجتماع کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. سنت موقدہ قریب الواجب ہے. یہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں واجب کے قریب ہے. سنت موقدہ ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور وہ بھی موقدہ کیسی ہے؟ قریب الواجب، واجب کے قریب ہے. تو کیا کریں؟ اکیلے ہی ادا کریں. جتنی عبادت کرنا ہے، جتنے وظائف پڑھنا ہے، اکیلے ہی پڑھے. اس میں خاص کر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، اور نوافل اور ذکر، ان 4 چیزوں کی پابندی کریں. یہ بھی انفراداً جتنا کر سکتے کر لے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے. جیسا میں بولا 10 تسبیح تو 10 ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. 10 کی جگہ 100 پڑھ لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا. کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. بہرحال تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہے اس کو اسی طرح کرنا، نہ اس میں کمی کرنا، نہ زیادتی کرنا.
جس طرح نازل ہوئی ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات بتائے ہیں، اس کو اسی طرح انجام دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں، شب برات کے بارے میں احادیث موجود ہے۔ یہ شب معراج کی طرح نہیں، شب معراج جو گزری ہے بھی، تو اس کے بارے میں جو اختلاف بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر معراج ہوئی، حالانکہ معراج کا واقعہ جو ہے بہت ہی بابرکت ہے ہمارے لیے، بہت ہی فضیلت والا ہے، کیونکہ اسی موقع پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمانوں پر گئے، تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، ساری باتیں ہوئی، نماز کا قیمتی تحفہ دیا گیا۔ لیکن یہ رات کی اس شب معراج کی کوئی فضیلت ہوتی تو اس کو بھی جو ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کیا کرتے، شب قدر کی طرح دن متعین کر دیتے، لیکن دن اس کا متعین اختلاف ہو گیا۔ اس لیے شب معراج اپنے اندر جو ہے حقیقت رکھتی ہے، لیکن مہینے اور دن کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں اس کا صحیح طور پر علم نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ کہ جس وقت کی یا جس ٹائمنگ کی فضیلت ہوتی ہے شریعت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبہم رکھتے، پوشیدہ رکھتے، حقیقی طور پر نہیں بتائیں گے آپ کو کہ اسی وقت جو ہے شب قدر ہے، اسی وقت جو ہے دعا قبول ہوگی۔ جیسا کہ جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے جمعہ کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر دعا قبول ہوتی، یہ کہہ دیا، لیکن بتایا نہیں کہ 11 بجے دعا قبول ہوتی ہے یا 5 بجے دعا قبول ہوتی ہے یا 6 بجے دعا قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ بات کو مبہم رکھا، کیونکہ اگر بات کو ظاہر کر دیتے تو پھر اس میں وہ مزہ نہیں آتا۔ جو مزہ چھپانے کے اندر ہے وہ دکھانے کے اندر مزہ نہیں آتا۔ جیسا کہ تاخرات، 5 تاخراتیں ہیں رمضان کے اندر، آخری عشرے کے اندر جو 5 تاخراتیں آتی، وہ کیوں 5 تاخراتیں رکھی ہیں؟ حالانکہ بتا دیتے کہ 27ویں کو ہے، لیکن شب قدر کیا ہے، گھومتی رہتی، کبھی 21، کبھی 29، کبھی 23، کبھی 27، کبھی 25، گھومتے رہتی۔ لیکن اسلام نے، شریعت نے کیا کیا اس کو چھپا کر رکھا۔ اگر ظاہر کر دیتے تو کیا ہوتا، اسی رات کو اگر کوئی گناہ کر لیتا تو کتنا بڑا گنہگار ہوتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، کیا ہوتا، پھر اس کی معافی نہیں ہوتی، کیونکہ معلوم ہے نا، یہاں تو معلوم ہے کہ اس رات کو شب قدر ہے، اس کو معلوم ہے، پھر بھی یہ گناہ کے اندر لگ رہا، پھر بھی یہ جو ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا، پھر بھی جو ہے اپنی نظروں کو خراب کر رہا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہلت نہیں دیتے، بلکہ اسی وقت اس کی پکڑ کرتے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے کیا کیا، چھپا کر رکھا۔ اللہ نے شب قدر کو کیا کیا، چھپا کر رکھا۔ اور شب برات کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہت سارے محدثین کے نزدیک 15ویں شعبان یہ کی رات جو ہے وہ شب برات ہے۔ بہرحال تو اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، عبادتوں کے اندر لگنا ہے، اور عبادت کون سی، جو انفراداً ہو، اجتماعاً نہیں۔ آخری اور چوتھی بات کہ اس رات کے اگلے دن روزہ رکھنا کیسا ہے۔ جیسا کہ آج جو ہے کیا ہے، 14 تاریخ ہے شعبان کی، اور آج مغرب کی نماز کے بعد سے کیا ہے، 15ویں شعبان شروع ہو جائے گی، یعنی کہ شب برات شروع ہو جائے گی۔ تو کل ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو یہ روزہ رکھنا کیسا ہے، تو یاد رکھیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، اختلاف میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ روزہ رکھنا ہے، کس نیت سے رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ روزہ اس نیت سے رکھے، یہ 15ویں شعبان کا روزہ اس نیت سے نہیں، بلکہ یہ روزہ ایام 20 میں سے ہے۔ ایام 20 ان روزوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے، 13، 14، 15۔
چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15، یہ 3 روزے رکھتے۔ تو 15 یہ اسی میں داخل ہو گیا، 15 شعبان کا روزہ بھی اسی کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس نیت سے ہم روزہ رکھیں گے کہ یہ ایام 20 کا روزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اس نیت سے رکھ لیں۔ آپ اگر چاہیں تو 15 کے بعد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں شعبان کے مہینے کی۔ الگ سے کوئی فضیلت، اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں، پورے شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، لیکن اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں کہ اس رات میں روزہ رکھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اس نیت سے روزہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے 13، 14، 15، تو انہی 3 روزوں میں سے ایک روزہ 15 شعبان کا بول کر اس نیت سے رکھ لیں، کیونکہ شریعت نے اجازت دے دی کہ شعبان کے پورے مہینے روزے رکھ لے سوائے 2 دن کے۔ کون سے 2 دن؟ 28 اور 29، 28 شعبان اور 29ویں شعبان، یہ 2 روزے رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ ان 2 دنوں کے بعد جو تیسرا دن آئے گا وہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، تاکہ ان دونوں روزوں کے رکھنے کی وجہ سے کہیں آپ کے اندر کوئی کمزوری نہ آ جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے، جس کی وجہ سے جو فرض روزہ ہے وہ کہیں چھوٹ نہ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، رکھیے 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک کبھی بھی رکھ سکتے، لیکن 28 اور 29ویں شعبان کے لیے روزے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اور کہا کہ نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رمضان کا انتظار کر رہا ہوں، کب سے؟ رجب کے مہینے سے، 2 مہینہ پہلے سے رمضان کا انتظار کر رہا ہوں، اب آخری وقت میں اگر میں بیمار ہو گیا، آخری وقت میں کوئی جو ہے کمزوری آ گئی، تو جو فرض عبادت، فرض روزہ ہے وہ کیا ہے، کہیں چھوٹ نہ جائے، اسی وجہ سے 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنے کی ممانعت آئی۔ تو بات سمجھ آ گئی، 4 باتیں تھی کہ اس رات کے اندر کیا کرنا ہے، انفراداً عبادت کرنا ہے، یعنی اکیلے عبادت کرنا ہے، جماعت بنا کر عبادت نہیں کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس رات کے اندر قبرستان جانا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں گیا، پہلی بار زندگی میں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن ہر مرتبہ چلے جانا یہ کیا ہے، سنت کے خلاف عمل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 63 سال کی عمر پائی، 63 سال میں صرف 1 مرتبہ اللہ کے رسول قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، تو اسی لیے سے 1 مرتبہ کوئی چلا گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جیسا کہ حالات کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے ثواب کے اندر کیا ہے، تبدیلی آ جاتی، بدلاؤ آ جاتا، تو اس رات کی بھی فضیلت ہے۔ تو اس رات کی فضیلت کو، یعنی پورے شعبان کے مہینے کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس رات کے اندر خوب جو ہے نوافل اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، اپنی طرف سے کوئی بات اسلام کے اندر، شریعت کے اندر داخل نہ کرے۔ سمجھ رہے بات کو؟ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، لیکن جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جس طرح یوٹیوب کے اندر جس طرح بہت ساری غلط بیانی کی وجہ سے کچھ لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں فلاں رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، پہلی رکعت میں فلاں صورت، دوسری رکعت میں فلاں صورت، تو ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو بات حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس رات کے بعد والی صبح کا جو ہے روزہ ہے، اور روزہ رکھنا کیا ہے، سنت عمل ہے، یہ روزہ رکھ لے اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اسی وجہ سے میں بھی جو ہے 15 شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس نیت سے روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی تنقید نہیں کرنا ہے، اس کا کوئی مذاق نہیں اڑانا ہے، جو کر لے اس کو ثواب ملے گا، جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ 4 باتیں ہوئی شب برات کی حقیقت کے تعلق سے، شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے۔ اب باتیں ہیں کہ شب برات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، تو وہ کون کون سے لوگ ہیں، ان کی کنڈیشن کیا ہے،
کس طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جس کی مغفرت ایسی مبارک رات کے اندر نہیں ہوتی. تو ان ساری باتوں کو انشاءاللہ آج بعد نماز عشاء شب برات کے عنوان پر جو بیان ہوگا اس کے اندر ان ساری باتوں کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. انشاءاللہ وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا، 1 گھنٹے کے اندر اندر بات کو ختم کر دیا جائے گا. اسی لیے آج جو ہے عشاء کی نماز، عشاء کی اذان جو ہے 9 بجے ہوگی اور جماعت 9:30 بجے مسجد حاضہ کے اندر رکھی گئی ہے. تمام حضرات سے جو ہے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ وقت مقررہ پر مسجد حاضہ میں آ کر شامل ہو جائے، نماز پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے مختصر سا خطاب ہوگا شب برات کے تعلق سے، تو اس لیے مسجد حاضہ کے اندر وقت مقررہ پر آ جائے تاکہ صحیح باتیں ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. اور اس رات کے اندر کیا کرنا ہے یہ تو میں بتا دیا انشاءاللہ. اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز انفراداً پڑھ لے، تو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بھی انشاءاللہ آج رات کو میں بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس رات میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.